آپ کو براہ راست لے چلیں گے. سابق وفاقی وزیر میاں حماد اظہر گارڈن ٹاؤن میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اور ریفائنری کے مارجنز ساری دنیا میں اپنے عروج پہ تھے، تو اس وقت پاکستان میں ضرورت سے زیادہ تیل امپورٹ کیا گیا. جس وقت ریفائنری کے مارجنز اپنی پیک پہ تھے اور جس وقت تیل کی قیمتیں ساری دنیا میں اپنی عروج پہ تھیں، تو پاکستان میں ضرورت سے زیادہ تیل کو امپورٹ کیا گیا. اور $2 ارب کی امپورٹ ہماری جون میں $3.7 ارب پہ چلی گئی. اور انوینٹریز بلڈ اپ ہونا شروع ہو گئی. انوینٹریز یعنی کہ سٹوریجز فل ہونا شروع ہو گئیں، اور پاکستان میں تیل کی جو مہنگے تیل کے جو سٹاکس تھے وہ بڑھنا شروع ہو گئے. تو ظاہر ہے کہ وہ جو مہنگے تیل کے سٹاکس تھے ان کو اب ختم ہونے میں وقت لگے گا، چاہے قیمتیں نیچے بھی آ جائیں. لیکن معاملہ صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت معاشی جو ہماری صورتحال ہے وہ اس نئی حکومت آنے کے بعد سے کافی نازک ہو چکی ہے. اور یہ جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے یہ ایک پنگ پونگ کی طرح اوپر نیچے جا رہا ہے. تو یہ جو مہنگا ترین تیل آیا اور اس کے بعد جو سستے داموں پہ بھی کارگوز آئے جب عالمی منڈی میں چلے گئے، وہ ڈالر کے مہنگے ترین ریٹ پہ اس کی ایلسیاں ریٹائر ہوئیں. $240 ڈالر اور پھر $248 کے اوپر پی ایس او کی ایل سیز اور دوسرے بینکوں نے ایل سیز جو ہیں وہ ریٹائر کیں. اور مجھے یہ بتایا گیا، جو ذرائع نے بتایا، اور یہ سارا اس کا ریکارڈ موجود ہے کہ کتنی انوینٹری بلڈ ہوئی، کتنا زیادہ تیل منگایا گیا، کتنے ڈالر پہ کون سی ایل سی کون سا کارگو ریٹائر ہوا. $7 سے $8 مارکیٹ کے ایکسچینج ریٹ سے بھی زیادہ نیشنل بینک آف پاکستان میں ایل سیز ریٹائر ہوئیں. یعنی $248 تک پہ آپ کے تیل کی ایل سیز پاکستان میں جو حکومت درآمد کر رہی تھی وہ ریٹائر ہوئیں، جس کی بنیاد پہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی فکس کی جاتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب عالمی منڈی میں 30 سے 35% تیل نیچے چلا بھی جائے، اور اگر آپ کی اتنی نااہل نکمی حکومت یہاں پہ بیٹھی ہو کہ جس کے ناک تلے حکومت کا بینک $7 سے $8 کرنسی کے مارکیٹ ایکسچینج ریٹ سے بھی زیادہ آپ کی ایلسیاں ریٹائر کر رہا ہے، اور ایلسیاں اور کارگوز اس وقت آ رہے ہیں جب آپ $240 کا ریٹ جا رہا ہے آپ کے ڈالر کا، اور ایسا نااہل آپ کی حکومت بیٹھی ہے جو آپ کی کرنسی کو 182 سے اٹھا کے کبھی 250 پہ لے جاتی ہے، کبھی 240 پہ لے آتی ہے، کبھی 212 پہ لا کے ڈھول بجانا شروع کر دیتی ہے. تو جب یہ معاملات ہوں تو پھر عالمی منڈی کے اوپر نہیں کہا جاتا کہ جی پٹرول اس لیے سستا نہیں ہو رہا کیونکہ عالمی منڈی، پھر کہا جاتا ہے کہ حکومت نااہل ہے جس کی وجہ سے تیل آپ کا سستا نہیں ہو رہا. یہ دنیا میں واحد پاکستانی ملک ہے جہاں پہ اب تیل سستا نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے پہلے مہنگے کارگوز پہ زیادہ تیل منگا لیا، اور اس کے بعد جب ڈالر ریٹ اپنے پیک پہ تھا تو اس پہ ایلسیوں کو ریٹائر کیا گیا بینکوں میں، اور ریٹائر بھی کیا گیا تو اس مہنگے ریٹ سے بھی $7-8 زیادہ پہ ریٹائر کیا گیا، جس کی وجہ سے آج پورے پاکستان کی عوام کو، جہاں پہ مختلف شعبوں میں، جہاں انرجی کا شعبہ ہے، لوڈ شیڈنگ کے زمرے میں یہ جو بے روزگاری آ رہی ہے، مہنگائی آ رہی ہے، وہاں ہر چیز مسلط حکومت کی ناکامی اور نکمے پن کی وجہ سے عام عوام کو سفر تو کرنا پڑ رہا ہے. وہاں پہ اب یہ تیل کی جو قیمت جہاں نیچے جانی تھی وہاں پہ اب اوپر جا رہی ہے، اور یہ پیورلی حکومت کی ناکامی ہے. پوری ذمہ داری سے میں کہتا ہوں پیورلی حکومت کی ناکامی کی وجہ سے. اس کو نہ تو یہ عالمی منڈی پہ ڈال سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور چیز پہ. دوسری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور اس بات کی تصدیق روس کے سفیر نے بھی کی، تو ہم سستا تیل روس سے لانے کے قریب تر تھے. ہمارے ہمسایہ ملک تمام جو ہیں وہ روس سے سستا تیل خرید رہے ہیں. روس کی جو دنیا میں تیل کی ایکسپورٹ ہے وہ کئی گنا بڑھ چکی ہے، اور ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے ہندوستان، اس نے تو روس کا سستا تیل منگا کے ایکسپورٹ بھی کرنا شروع کر دیا ہے، اس کو ریفائن کر کے اس کے ڈالر بھی کمانے شروع کر دیے، اور اپنے قوم کو بھی انہوں نے ریلیف دے دیا ہے. یہاں پہ ہمیں کہا گیا کہ نہیں، ہم نے سستا تیل نہیں خریدنا، روس خود سستا تیل لے کے چل کے ہمارے پاس آئے اور ہمیں ہماری دہلیز پہ دے، یعنی کنواں پیاسے کے پاس آئے. حالانکہ روس کے سفیر نے کہا کہ عمران خان حکومت ہم سے بات چیت کر رہی تھی اور معاملات چل رہے تھے آگے. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آج تو اگست کا مہینہ آ گیا ہے، ہم نے اپریل کے مہینے میں، یہ میں نے اپنے لیٹر میں بھی لکھا تھا روس کے انرجی منسٹر کو، کہ اپریل کے مہینے میں ہم نے پہلے کارگوز سستے تیل کے لے آنے تھے. وہ نہیں لایا گیا، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں فورن ایکسچینج کا کرائسس آیا، کیونکہ آپ نے مہنگا تیل جب منگایا، مہنگے ریٹوں پہ منگایا، آپ کے اتنے زیادہ ڈالر لگے. مہنگائی کا سیلاب آیا پاکستان میں، جو بھی اور مزید آنا ہے، اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آنا ہے. آپ کے ملک میں لوڈ شیڈنگ کا بدترین دور آیا کہ فرنس آئل مہنگا نہیں خریدا انہوں نے، اور ساری چیزیں. تو یہ
میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اگر ملک چلے گا اور اس طرح معیشت چلے گی تو یہ معاملات نہیں چلیں گے. اور یہ کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ 182 سے 250 پہ جا کے یا 240 پہ جا کے اگر ڈالر 212 پہ آ جائے تو ملک کی معیشت ریکوری میں ہوتی ہے. بالکل ایسی کوئی بات. آج آپ کا انٹرسٹ ریٹ تاریخ کا بلند ترین یعنی شرح سود, آپ کی انفلیشن ریٹ یعنی مہنگائی کی شرح بلند ترین 3 گنا بڑھ چکی ہے. آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ کنٹریکشن میں چلی گئی یعنی بڑے درجے کی صنعت کنٹریکشن میں جا چکی ہے. آپ کی صنعتیں آج بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری ہو رہی ہے. آٹا 1700 روپے تک بوری جا چکی ہے 20 کلو کی. آپ کا گھی دیکھنے کدھر جا چکا ہے. صرف اگست کے مہینے میں یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اس وقت تو یہاں پہ بجلی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, لیکن اگر بجلی آ رہی ہو تو جو اگست کے مہینے میں آپ بجلی کنزیوم کر رہے ہیں اس پہ 10 روپے اضافی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ لگ کے سپتمبر کے بلوں میں آئے گی, یعنی سپتمبر میں آئے گی. پہلے جو قیمت بڑھ چکی ہے وہ علاوہ 10 روپے فی. کیوں؟ کیونکہ آتے 7 اپریل اور مئی کے اندر مہنگی ترین ایل این جی لے لی گئی. پچھلے دور میں ایل این جی کے پلانٹ لگائے گئے مہنگے, امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹ لگائے گئے. پھر اس کے بعد اب جب یہ آئے ہیں تو اس کی قیمت اب یہ قوم ادا کر رہی ہے ان کی غلطی کی ہے جو امپورٹڈ ایندھن پہ ہم نے کیا ہے نا معاملہ سارا. اور اگر پاکستان تحریک انصاف کا لانگ ٹرم کا سودا نہ ہوتا قطر کے ساتھ جو تقریباً 10.4% پہ ہم نے کیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے سستا ایل این جی کا سودا, تو آج یہ قیمت اور بھی زیادہ ہونی تھی. جب میرا دور تھا انرجی منسٹر کا, روز صبح شام شو ہوتے تھے, ایل این جی نہیں لی جی, 12 کارگو آ رہے ہیں, صرف 11 کارگو آ رہے ہیں, 16 آ سکتے ہیں, نیا ٹرمینل نہیں لگا. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں اگست میں صرف 7 کارگو آ رہے ہیں جو یہ 16 میں سے لانا چاہتے تھے. اور جب سے یہ حکومت آئی ہے کوئی ایسا مہینہ نہیں گیا کہ پورے 11-12 کارگو انہوں نے لائے ہوں. 3000 میگا واٹ بجلی کا شارٹ فال تو صرف اس وجہ سے ہے کہ ایل این جی پوری نہیں خرید رہے. اور خریدیں کیسے پوری؟ خریدیں گے بھی تو مہنگی لانی پڑے گی, اس لیے نہیں خرید رہے. امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹ 25% کیپیسٹی پہ اس لیے چل رہے ہیں کہ امپورٹڈ کوئلہ جو بڑا پاکستان کو ترقی کی راہ دکھاتے ہوئے جس کے فیتے کاٹے گئے تھے 2013 سے 18 کے درمیان, آج خود ان کو بند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں امپورٹڈ ایندھن والے پلانٹ بند کرو جو خود لگائے تھے اور اب سولر لگانا شروع کرو ہر جگہ پہ. یعنی کہ جو امپورٹڈ ایندھن پہ پلانٹ لگائے تھے غریب عوام اب ان کو بند کرنے کے دوران بھی کیپیسٹی پیمنٹ ادا کرے گی, ان بند بجلی گھروں کا کرایہ بھی ادا کرے گی, اور جو نئے پلانٹ سولر کے لگیں گے اس کی قیمت بھی ادا کرے گی, اس کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی ادا کرے گی, اس کا یونٹ کی کاسٹ بھی ادا کرے گی. تو یہ ان کی پلاننگ ہے ساری جس کو یہ دیکھ رہے ہیں. پروجیکٹ ایسے کیا گیا تھا کہ جی بڑی کوئی کمپٹنٹ حکومت جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. آج ملک میں بجلی نہیں ہے, ملک میں گیس کی قیمتیں 200% بڑھا دی گئی ہیں اور گیس ہے بھی نہیں. ایل این جی کی قیمت ہمارے دور میں $14-15 سے کبھی اوپر نہیں گئی. اس وقت صنعت کو $23 کی ایل این جی جا رہی ہے, $23 کی ایل این جی جا رہی ہے اس وقت صنعت کو, اور صنعت بند ہونے کے قریب آ چکی ہے. اور آپ کا ابھی مزید کنٹریکشن آنی ہے. ہمیں سامنے ایک ریسیشن نظر آ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا جی میں نے ڈیفالٹ بچا لیا, ڈیفالٹ کے قریب تو لائے آپ خود تھے. ہمارے ٹائم پہ تو کوئی ڈیفالٹ کی پچھلی رپورٹ پڑھ لیں ہمارے دور کی آئی ایم ایف کی, کسی جگہ پہ کوئی ذکر ہے کہ بھئی کوئی کرائسس آنے والا ہے یا یہ اکانومی کرائسس میں ہے. 6% پہ معیشت بڑھ رہی تھی, زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے تھے. پھر آپ نے سوچا کہ کیونکہ یہ روس سے سستا تیل لینے لگے ہیں تو چلو کیوں نہ بیرونی قوتوں کے ساتھ مل کے سازش کریں اور ان کو گرائیں, اور اس چکر میں آپ نے پوری معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. اور آج آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا, آج آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا یہ ملک. یہ پٹرول میں جو آپ نے امپورٹ کے اندر جو آپ نے نکما پن دکھایا, ایل این جی کی امپورٹ کے اندر آپ نے نکما پن دکھایا, انرجی کے اندر ہزاروں میگا واٹ کی 6-7 ہزار میگا واٹ کی روزانہ کی بنیاد پہ لوڈ شیڈنگ جو آج تک پہلے کبھی نہیں ہوئی وہ آپ نے کر کے دکھائی. مہنگائی آپ نے 3 گنا بڑھا کے دکھا دی اس قوم کو اور کہہ رہے ہیں جی ہم نے معیشت کو بچا لیا. آپ نے بیڑا غرق کر دیا اس ملک کی سیاست کا, معیشت کا, اور اس ملک میں شہری حقوق کا. آج کوئی محفوظ بھی نہیں ہے اس ملک کے اندر. کوئی بھی چینل کسی بھی وقت بند کر لے, کوئی بھی کسی کو اٹھا کے لے جائے. یہ آپ کی جمہوریت ہے اور یہ آپ کی معیشت ہے. 3 گنا مہنگائی, لوڈ شیڈنگ, ساری دنیا میں سستا تیل لیکن پاکستان میں مہنگا تیل. تو اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا. اور اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ اس ملک کو ایک نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے, ایک نئے مینڈیٹ کی ضرورت. جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہم کو غیر آئینی بات نہیں کہہ رہے, کوئی غیر جمہوری بات ہم نہیں کہہ رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں جس طرح آپ کو مسلط کیا گیا ہے ہمیں بھی لا کے یہ حکومت کے اوپر مسلط کر دیا جائے. بالکل ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ کم از کم عوام کو یہ فیصلہ کرنے کا موقع دیں کہ اس ملک کی حکمرانی کس نے کرنی ہے. اب ہمیں عوام پہ اعتماد کرنا چاہیے. یہ بند کمروں میں فیصلے کرنے ہمیں بند کر دینے چاہیے.
پکڑ دکڑ اٹھانا، چینل بند کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ دور گزر گیا. یہ 40 سال پہلے کا دور تھا. یہ اللہ دیتے پیپسی کا دور نہیں ہے، اللہ رکھا پیپسی کا دور نہیں ہے. یہ دور جو ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. یہ دور جدید دور ہے. اس دور کے اندر آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. بچے جو ہے آج اس کے ہاتھ میں یہ معیشت کی فگرز ہیں، یہ سیاست کی فگرز ہیں. یہ اب آپ کی ان باتوں میں وہ آنے والے نہیں ہیں. یہ حبیب جالب کے شعر پڑھ کے یہ جو مائک گرا دیے جاتے تھے، اب اس میں کسی نے نہیں آنا. یہ دور گزر چکے ہیں. یہ پی ٹی وی کے زمانے کے دور تھے. تو اب خدا را اس ملک پر رحم کریں اور عام انتخابات کی طرف جائیں. یہ معیشت، یہ سیاست اور یہ ریاست، یہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتی. اس مسلط حکومت کی ناکامیاں، اس کی نالائکیاں، اس کی بد دیانتیاں اور اس کا جو ظلم اور جبر ہے جس کی انہوں نے ایک نئی مثال قائم کی ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تحریک کو مزید تیز کر رہے ہیں.